جیڑی آیت مبارکہ تلاوت کیتی ہے، اللہ فرماندے نے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اساں ہی قرآن نو نازل کیتا ہے اور قرآن دی حفاظت بھی اسی آپ کریں گے۔ اور قرآن پاک دی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ دیکھو اللہ نے اس کی ترتیب کتنی پیاری بنا دیتی کہ باقی کوئی چیز بھی ہے وہ دی حفاظت کا انتظام کیا ہے، اس واسطے چوکیدار رکھے جاندے ہیں، اسلحے والے رکھے جاندے ہیں، فوج بنائی جاندی ہے، سمجھ آ گئی، ادارے بنائے جاندے ہیں، لیکن باقی جتنیاں چیزاں دی بھی حفاظت کیتی جاندی ہے، موڑ بھی انہاں حفاظتاں وچوں بھی اس نوں چور ڈاکو بولو اب بینک والے کتنے رکھے ہوندے نے، کتنے انہاں کیمرے لائے ہوئے، کتنا انہاں نگران تے کتنی بندوقاں تے پہرے دار تے سب کچھ، لیکن موڑ بھی سائیں لٹ کے ڈاکو پہ گئے، بندیاں انتظام کیتے ہوندے نے، جتنے سخت انتظام ہوندے نے موڑ بھی چور پہ ہی گئے۔ رب نے اس واسطے ایسا انتظام نہیں کیتا کہ دے واسطے پہرے لگوائے، رب نے اس نو محفوظ کرنے واسطے رب نے الماریاں، رب نے کوٹھے، رب نے جندرے اے نہیں بنوائے، بلکہ رب نے انہوں سینیاں وچ محفوظ کرا دی۔ رب نے قرآن دی حفاظت دا انتظام کی کیتا بندیاں دے سینیاں وچ محفوظ کر دیں، سمجھ آ گئی، اور نال دس دیتا جس طرح قرآن خود آل ہے، اس طرح فرما رہے سن مولانا صاحب کہ خیراں والا ہو جیڑا قرآن سکھدا ہے تے خیراں والا ہو جیڑا قرآن سکھاوندا ہے۔ اے کسی ہوری کتاب دی، سائنس دی، کسی پروفیسر دی، کسی بزرگ دی گل نہیں، اے اس ہستی دی زبان مبارک جو نکلے ہوئے بول ہے، جس ہستی دے بولاں دے بارے کائنات دا رب کہندا ہے اے اپنی مرضی نال نہیں بولدا، اتھوں وہی بول بولیا جاتا ہے جو رب بلوانا چاہتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مرضی نال نہیں بول دے۔ اس آیت کا ترجمہ یہ بنتا ہے گویا ہونٹ مصطفیٰ دے نے تے بولدا خدا پہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیارے پیغمبر فرماندے نے دنیا دے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن والا خیراں والا ہے، اس دنیا دے اندر بھی قرآن والا کی ہے خیراں والا ہے۔ اس دنیا تو بعد جیڑا جہان ہوئے گا قیامت تو پہلے اس جہان وچ بھی قرآن والا خیراں والا ہے، اور قیامت والے دن بھی قرآن والا خیراں والا ہے۔ قیامت والے دن بھی قرآن والا کی ہے خیراں والا، دنیا دے اندر بھی خیراں والا۔ امام وہی بنتا ہے جس میں قرآن بولو قرآن آمدہ ہوئے، جس میں قرآن نہیں آمدہ اس میں مسلے تے کھلون دیندا کوئی نہیں۔ تو گویا دنیا دے اندر خیراں والا اور عزتاں والا، بھاویں ملک دا صدر ہے، وزیر اعظم ہے، جس وقت تک امام نے کھلو کے قرات کردیا رہنا ہے اس کی جرت نہیں کہ رکوع ٹوٹ جائے۔ امام تو پہلے رکوع وچ جا سکتا ہے، امام چاہے وہ غریب دا بیٹا ہے، پیچھے صدر کھڑا ہے، پیچھے جرنیل کھڑا ہے، اس کی ہمت نہیں کہ امام تو پہلے اللہ اکبر کہہ سکے، گویا وہ امام دا تابع ہے۔ موت تو بعد بھی جدوں جنگ احد ہوئی 70 صحابہ شہید ہو گئے، باقی زخمی نے۔ کملی والے کو پوچھا گیا ہے اللہ دے نبی جی یہ 70 قبراں وکھریاں وکھریاں کھٹیاں تے بڑا دیر لگ جانی ہے، تے باقی جڑے قبراں کھٹنا والے نے وہ بھی کی نے سارے زخمی نے۔ آپ نے فرمایا قبراں وڈیاں کھٹ لو، ایک ایک وچ 5-5 6-6 دفن کر دیو۔ قبراں وڈیریاں کھٹیاں، پوچھا گیا جی یہ اگے کس نو رکھنا ہے؟ رکھنا تے ہے نا بھائی ایک اگے دوجا پیچھے تیسرا،
آپ نے فرمایا جس نو باڑا قرآن ہوندا نا اس نو اگے رکھو، جڑا باڑا قرآن پڑھیا وہ اگے، جڑا اس تو تھوڑا پڑھیا ہے اس تو پیچھے، جڑا اور تھوڑا پڑھیا وہ اس تو پیچھے، جڑا اور تھوڑا پڑھیا ہے یعنی مرن تو پیچھے بھی اگے وہی جڑا قرآن والا ہے، مرن تو بعد بھی اگے وہی جڑا قرآن والا ہے۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ رب العزت فرمان گے صاحب قرآن نو قرآن پڑھتا جا تے جنت دے درجیاں وچ چڑھتا جا، جتھے قرآن ختم ہوئے گا اتھے ہی اساں تیرا محل تیار کر دیتا ہے۔ اور خوش قسمت نے، خوش نصیب نے وہ والدین جنہاں نے اس دور دے اندر اپنی اولاد نو قرآن دی تعلیم دلوائی۔ وہ میرے بھائی دیکھو تے صحیح، ایک دن مرنا تے سب نے ہے۔ اگر بچہ وہ 16 جماعتاں پاس کیتی ہوئی ہوں تے اس نو جنازے دی دعا آندی نہ ہوئے، ابا فوت ہو جاوے، ماں فوت ہو جاوے، دادا فوت ہو جاوے، نانا فوت ہو جاوے، اس اتنے کھلو کہ اس دا ہی لاؤنا ہے، ماں پیو کے کچھ اس کرنا ہے، دا ہی لگنا ہے نا۔ تے جے وہ قرآن پڑھے ہے اپنی جگہ قرآن پڑھتا جائے گا، چاہے وہ ایصال ثواب ماں پیو کرے یا نہ کرے اس نو حصہ لبدا ہی لبدا۔ یہ بھی گپ نہیں، کملی والے نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ اس دی اولاد اچھے کام کر رہی ہے ماں باپ نو اس دا صلہ مل رہا ہے، بچہ قرآن پڑھ رہا ہے تے ماں باپ نو صلہ مل رہا ہے، اور دنیا دے اندر وہ پڑھتا پیا صلہ مل رہا ہے، قیامت والے دن صلہ کی ملنا ہے۔ کملی والے نے فرمایا حافظ قرآن دے ماں باپ نو وہ تاج پہنائے جان گے جنہ دی روشنی سورج اور چند کولو زیادہ ہوئے، وہ تاج پہنائے جان گے، اور لوگ سوال کرن گے کہ یہ کوئی نبی نے ممبراں تے بٹھایا جائے گا، جواب دیتا جائے گا اے نبی نہیں، یہ وہ لوگ نے جنہاں نے اپنی اولاد نو قرآن دا حافظ بنایا۔ سوچو تے صحیح کتنی عظمت والی، آج دنیا دی تعلیم دا ہر ایک نو شوق ہے، ہر ایک نو ذوق ہے، اور اس طرف دنیا جا رہی ہے، لیکن سب تو اعلیٰ اور اچھی ڈگری قرآن پاک دی تعلیم ہے۔ کسی واسطے روز نہ بندے آئے ہوندے جی وہ کوئی استاد جی دم کر دے ہے، کوئی کھنڈ دم کر دے، وہ جہاں تک آکھے نہیں لگ دے۔ وہ میرے بھائی جے بچیاں نو ماں باپ دا احترام پتہ ہی نہیں، قرآن پاک نے ادب دے احترام دسیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان نے ماں باپ دا ادب اور احترام سکھایا ہے۔ یہ تعلیم کی دستی ہے۔ وہ اگلے دن میں خود ایک سنگی نے نیٹ تے دکھا رہا سی کہ وہ یورپاں دے ایک ملک دے اندر وہ کی کرتے ہیں، وہ ایک بڑھڑا ہو جاتا ہے نا ماں پیو، ایک تے نا وہ اولڈ ایج ہوم اتنے چھٹ دیں کی ہوں ایک اور طریقہ کی ہے کہ وہ بڑھڑے نہ دینے یہ جی اپنی مرضی نال دنیا چھڑنا چاہتے، وہ کی کرتے ہیں وہ ایک پیالہ جا گھٹ جا دیندے نے، وہ گھٹ پیتا بس وہ جی وہ بھی کھا رہے ہیں، بڑھڑے لے گئے، وہ اولاد کول ہے، پینٹ شرٹاں پائیاں نے، وہ ہاتھاں وچ ہاتھ دیتا ہے، ہاں جی تھپکیاں مار رہے نے، بڑھڑے نو گھٹ پیوایا تو بڑھڑا سمجھ آ گئی۔ وہ میرے بھائی اس تعلیم دا کی فائدہ، اس تعلیم دا کی کرنا جس نو ماں باپ دا ادب اور احترام دا ہی نہیں پتا۔ قرآن پاک نے ادب اور احترام دسیا ہے۔ اللہ قرآن پاک دے اندر 15ویں پارے فرما رہے نے تیرے رب نے فیصلہ کیتا ہے کہ ماں باپ دے نال اچھا سلوک ہوئے گا۔ رب کہندا ہے، اللہ نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا فَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ فرماندے نے دنیا تے موجود نے تاں عزت کر، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، تے اف کہنے دی اجازت نہیں۔ اف دیاں بڑیاں وضاحتاں ہوئیاں۔ حضرت شاہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماندے نے اف کی ہے کہ ماں باپ ایسی حالت دے اندر پہنچ گئے تین ماں باپ دے کپڑے دھونے پہ گئے۔ جس طرح بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا تے ماں کی کر دیے بچے دے کپڑے
وہ سارا جو کچھ ہوتا ہے کپڑے گندے کر رہا ہے دیہڑی وچ دہ واری گندے کر رہا ہے لیکن کی نے وہ سارے ماں کپڑے دھوندی ہے تے کدی اس نک چاڑیا نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ اس دا مطلب یہ ہے تین ماں باپ دے کپڑے دھونے پہ گئے نے تے تو نک نہیں چاڑنا تو نک نہیں چاڑنا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اس کا مفہوم یہ ہے. بہرحال اللہ رب العزت نے قرآن پاک دے اندر کئی مقامات تے ماں باپ دا احترام سکھایا. رب کہہ رہا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. دنیا تے ماں باپ موجود نے تے انہاں دی خدمت کر. دنیا تو اگر چلے گئے نے تے میرے سامنے ہاتھ پھیلا کے انہاں واسطے بخشش دیاں دعاواں کر. قرآن اے دس رہا ہے رسول اللہ دا فرمان اے دس رہا ہے. تو اگر قرآن دی تعلیم ہے تے پھر انسان نو ماں باپ دا احترام ہے. رسول اللہ دی زبان دی تعلیم ہے تے ماں باپ دا احترام ہے. یہ قرآن و سنت دی تعلیم نہیں اس نو ماں باپ دا احترام دا پتہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سانو سارے نو عمل دی توفیق نصیب فرمائے اور سانو سارے نو اپنی اولاد انہاں نو قرآن پاک دی تعلیم دلوان دی توفیق دے اور حفظ قرآن جیڑا بچہ حافظ قرآن بنے گا کملی والے نے فرمایا 10 بندیاں نو جنت میں لے جان دا سبب بنے گا. وہ 10 بندے جنہاں اتے جہنم واجب ہو چکی ہوئے گی انہاں بندیاں نو وہ کی کرے گا جنت لے کے جائے گا. اگر اپنی جنت پکی کرنی ہے تو اپنے گھرانے وچوں ایک بچے نو کی کرنا ہے حافظ قرآن بنانا ہے. اللہ تعالیٰ سانو سارے نو عمل دی توفیق بخشے. دعا